سوچیں، اگر دن کا آغاز ہی سکون اور ایک مقصد کے احساس کے ساتھ ہو تو کیسا رہے گا؟ آج ہم صبح کے ایک ایسے ہی بہت طاقتور وظیفے پر بات کریں گے جو ٹھیک یہی کام کرتا ہے۔ یہ ہمارے پورے دن کو ایک روحانی توانائی سے بھر دیتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ وظیفہ آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے لی گئی کچھ خاص آیات اور دعاؤں کا ایک سیٹ ہے۔ لوگ اسے روزانہ کی ایک روحانی مشق کے طور پر پڑھتے ہیں تاکہ کوئی خاص مقصد حاصل ہو سکے یا بس اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ تو آج ہم اس وظیفے کو کیسے سمجھیں گے؟ چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک صبح کی روحانی مشق کیسے ہے، پھر بات ہوگی الہی حفاظت کے لیے آیات کی، اس کے بعد رزق اور برکتوں کی تلاش، پھر رحمت کی التجا، اور آخر میں ہم ان سب چیزوں کو جوڑ کر دعا کے اصل جوہر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں، سب سے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، صبح کی ایک روحانی مشق یعنی دن کی نیت قائم کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ صبح سویرے کے کچھ لمحات روحانیت کے لیے وقف کرنے میں آخر کیا حکمت ہے؟ یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ پورے دن کے لیے ایک بہت ہی مضبوط بنیاد رکھنے جیسا ہے۔ اور یہ عمل شروع ہوتا ہے اس طاقتور اعلان سے: ہم نے اسلام کی فطرت، اخلاص کے کلمے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر صبح کی۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک عہد ہے، ایک کمٹمنٹ ہے جو ہمارے پورے دن کی سمت طے کرتا ہے اور ہماری نیت کو بالکل خالص کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب دن کی نیت قائم ہو گئی تو اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے ایک روحانی ڈھال بنانا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس وظیفے میں وہ کون سی آیات ہیں جن کے ذریعے ہم دن بھر کے لیے اللہ کی حفاظت طلب کرتے ہیں۔ اور اس روحانی حفاظت کی بنیاد میں جو سب سے مضبوط چیز ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ اسے قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی قدرت اور عظمت کا کیا ہی شاندار بیان ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بلند ترین، عظیم ترین ہے۔ یہ آیت اللہ کی لامحدود بادشاہی اور اس کی بے پناہ طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ مطلب جب کوئی یہ پڑھتا ہے تو دل میں گہرے سکون اور تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس حفاظتی ڈھال کو اور بھی زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اس وظیفے میں قرآن کی 4 چھوٹی سورتیں بھی شامل ہیں۔ انہیں ہم عام طور پر 4 قل کے نام سے جانتے ہیں، اور جب انہیں ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہ ایک مکمل جامع روحانی حفاظت فراہم کرتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص مقصد ہے۔ پہلی سورۃ الاخلاص، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ دوسری سورۃ الفلق، مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے۔ تیسری سورۃ الناس، وسوسوں کے شر سے پناہ کے لیے۔ اور چوتھی سورۃ الکافرون، جو ایمان میں ایک واضح فرق قائم کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ مل کر ایک مکمل روحانی قلعہ تعمیر کرنے جیسا ہے۔ تو حفاظت کی بات ہو گئی، اب ہم وظیفے کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی رزق اور برکتوں کی تلاش۔ یہ وظیفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے دن کے لیے صرف مادی ہی نہیں بلکہ روحانی رزق بھی کیسے مانگا جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دن کے لیے رزق مانگا کیسے جائے؟ اس وظیفے میں ایک بہت ہی جامع دعا سکھائی گئی ہے، اور یہ صرف پیسے یا دولت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس میں علم اور ایسے کاموں کی توفیق بھی مانگی گئی ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ اور وہ دعا یہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول شدہ اعمال کا سوال کرتا ہوں۔ اس دعا کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ اس میں رزق کا مطلب کتنا وسیع ہے۔ یہاں صرف مال نہیں بلکہ ایسا علم جو فائدہ دے اور ایسے کام جو قبول ہو جائیں وہ بھی مانگے جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نام یا رزاق یعنی اے رزق دینے والے کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کا مقصد دل میں اس یقین کو پکا کرنا ہے کہ ہماری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور ہماری ہر امید اسی سے جڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے حفاظت اور رزق کی بات کر لی۔ اب وظیفے کا ایک اور بہت ہی اہم پہلو ہے رحمت کی التجا، یعنی مغفرت طلب کرنا۔ یہ حصہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی رحمت اور معافی کیسے مانگی جائے۔
اور رحمت مانگنے کی یہ دعا بھی بہت جامع ہے۔ اس میں صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، جیسا کہ آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں مغفرت ہے، رحمت ہے، معافی ہے، ہدایت ہے اور طاقت بھی مانگی گئی ہے۔ مطلب یہ اللہ کی مدد کے لیے ایک مکمل درخواست ہے۔ یہ آیت اس التجا کی روح کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ یہ اپنی کمزوری کا کھلے دل سے اعتراف ہے اور اللہ کی بے انتہا مہربانی اور رحم کی امید ہے۔ چلیں اب ان تمام حصوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پوری دعا کا اصل جوہر کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ 3 اہم ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا ہے حفاظت، جس کے لیے ہم آیت الکرسی اور 4 کل پڑھتے ہیں۔ دوسرا ہے رزق، جس کے لیے ہم یا رزاق پکارتے ہیں۔ اور تیسرا ہے معافی، جس میں ہم اللہ سے رحمت اور مغفرت مانگتے ہیں۔ یہ تینوں مل کر ہماری روحانی اور دنیاوی دونوں طرح کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبح کا یہ وظیفہ ایک روحانی ٹول کٹ کی طرح ہے۔ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ہمیں رزق مانگنا سکھاتا ہے اور رحمت کی درخواست کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور اس سب سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پورے دن کے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو اور باشعور سوچ قائم ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ آج کی اس بھاگ دوڑ اور خلفشار سے بھری دنیا میں صبح سویرے روحانی طور پر خود کو مرکز میں لانے کے لیے اس طرح کے ایک منظم معمول کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔